تو میں لے آتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيع قلوبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه مخبرا وآمرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. شاءست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، ہدی للمتقین، آیات من آیات المبین کی آیت مبارکیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، ماہ محرم الحرام شریف کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے اور اس میں ذکر خیر سید الشہداء، شہید دشت کرب و بلا، شہید خنجر جور و جفا، شہزادہ گلپوں قبا، برادر حسن مجتبی، نور نظر خیر النساء،
لخت جگر علی المرتضی راکب دوش جناب نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کے حالات و واقعات اور آپ کی کربلا کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی شہدائے کربلا کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگو نماز سے اور مدد مانگو صبر سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہاں جی، قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتے اور تم ان کی حیات تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم انہیں ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر، خوف میں مبتلا کر کے، والجوع، اور ان کو بھوکا رکھ کر اور ان کے جان و مال کا نقصان کر کے ہم انہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، اور جو صبر والے ہوں گے وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ کیوں؟ ان کے ساتھ رب ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کرب و بلا کے میدان میں، جس طرح پچھلے جمعے میں بیان کر چکا کہ آپ کرب و بلا کی زمین پر تشریف لے آئے اور خیمے گاڑ لیے، تلاوت قرآن پاک، نماز، نوافل، ذکر، اذکار، تہجد یہ پڑھ رہے ہیں اہل بیت اطہار، حضور کے گھرانے والے، کیونکہ قرآن انہوں نے پڑھا تھا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھا بھی تھا اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا تھا۔ ہم تو پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ایویں اتوں ویسے طریقہ ٹھیک ہے آپ پڑھ نہیں ہے نا، پھر سمجھتے کوئی نہیں ہے۔
پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھنا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا فرمان کیا ہے، خدا کا فرمان کیا ہے۔ تو کرب و بلا کے شہداء نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا اور قرآن پر عمل کیا، اور نماز قرآن پڑھ پڑھ کر اس سے مدد مانگی اور صبر کے ساتھ کام لیا۔ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پچھلے جمعے میں عرض کر چکا کہ ان سے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو لیں اور یا مدینہ طیبہ چلی جائیں یا سیدہ شہربانوں کے ساتھ عراق کا بارڈر پار کر کے ایران چلی جائیں، وہاں پر پناہ مل جائے گی تو آپ لوگ بچ جاؤ گے، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے۔ تو یہ میں بیان کر چکا۔ آگے آپ نے کرب و بلا کے شہداء سے باری باری اپنے بھتیجوں سے، بھانجوں سے، بچوں سے ان سے کہا کہ بھائی یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میرے ساتھ عداوت ہے، ان کو میرے ساتھ بغض ہے، میں جانوں اور یہ جانے، تم لوگ چلے جاؤ۔ تو سب نے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آج ہمیں اپنے آستانے سے نہ نکالیں، جانے کا نہ کہیں، کیونکہ ہم بھی قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ ایک گلا کرنیاں بڑیاں سکھلیاں نے، بڑیاں اوکھیاں اپنا سوکھیاں نے، لیکن عمل کرنا بڑا اوکھا۔ گلا میں بھی بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیان کر رہا ہوں، اور بھی مولوی بول جاتے ہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الوقت تفسیر، سارے بول جاتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا، گل تے عمل تے بڑھتی ہے نا۔ بولنا سوکھا تے عمل کرنا اوکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اپنی ہمشیرہ سے آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ بھائی جان مجھے آپ اپنے آستانے سے نہ نکالیں، کیونکہ میں نے بڑی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، میں نے شہداء کی لاشوں کو جمع کرنا ہے، ان کے زخموں سے ریت جھاڑنی ہے، ان کی زلفوں کو صاف کرنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے جسموں پر پہرا دینا ہے۔ آج مجھے اپنے آستانے سے نہ نکالا۔ پھر امام علی مقام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے خیمے میں گئے اور فرمایا کہ سیدہ شہربانو میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ فقیر حسین کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ تو نے مدینہ شریف کے اندر چٹائی پر بیٹھ کر، ستو کھا کر، چوہارے کھا کر، پانی پی کر، جو کی خشک روٹی کھا کر، روزے رکھ کر، فاقہ نکال کر تو نے میرے ساتھ گزارا کیا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اپنے بچوں کو سینے سے لگا، عراق کا بارڈر پار کر کے ایران چلی جا، تو شہنشاہ ایران کی بیٹی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، نوشیروان کی پوتی ہے، تجھے کوئی بادشاہ کی بیٹی سمجھ کر، وڈیری سمجھ کر، امیر سمجھ کر، رئیس سمجھ کر تجھے کوئی نہ کوئی پناہ دے دے گا، تو بھی بچ جائے گی، تیرے بچے بھی بچ جائیں گے۔ اور میں تیرا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ تیرے آگے 100 نوکرانیاں کام کرتی تھی، تیرا محل تھا، تو محل کے اندر رہتی تھی،
قالینوں پر چلنا، گدوں پر بیٹھنا، غلیچوں پر چلنا، اور 60 قسم کے کھانے تیرے آگے رکھے جاتے تھے، اور 100 نوکرانیاں تیرے اشاروں پر آگے پیچھے چلتی تھی، کام کرتی تھی۔ تو سب آرام چھوڑ کر، ساری آسائشوں کو چھوڑ کر تو نے مجھ فقیر حسین کے ساتھ گزارا کیا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب یہ باتیں امام علی مقام کر چکے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے، سید شہربانوں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر امام علی مقام کے قدموں پر رکھ دیا، عرض کی کہ اے میرے سر کے تاج، اے امام حسین، آج مجھے اپنے آستانے سے نہ نکالے، میں نے بھی بڑی ڈیوٹیاں دینی ہیں، بڑے معاملات کرنے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا، اللہ تعالیٰ سب کی بیویوں سے پوچھے گا تو ہر بیوی میری طرف دیکھ کر کہے گی اگر دنیا کے اندر کسی نے وفا کی تھی تو وہ امام حسین کے ساتھ سید شہربانوں نے کی تھی، تاکہ وہ عورتیں میری وفا کی قسمیں اٹھا سکیں۔ رہی بات، اس میں کوئی شک نہیں، میں نوشیروان کی پوتی ہوں، لیکن تو مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن تم بھی مولا کائنات حضرت علی کے بیٹے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آگے 100 نوکرانیاں کام کرتی تھی، لیکن حسین، میں نے سنا ہے تیرے گھر کا جھاڑو، برتن، صفائی فرشتے آ کر کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میرے آگے 60 قسم کا کھانا رکھا جاتا، لیکن اے حسین، میں نے یہ سنا ہے تیرے بھائی حسن کے لیے اور تیرے لیے جنت سے کھانا آیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے سواریاں کی ہیں بگیوں پر، لیکن اے حسین، میں نے سنا ہے کہ تو نے اور تیرے بھائی حسن نے نانے مصطفیٰ کے کاندھوں پر سواریاں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنے محل میں گدوں پر اور غلیچوں پر، صوفوں پر لیٹی ہوں، لیکن حسین، میں نے سنا ہے کہ تو مصطفیٰ کے سینے پر سویا ہے۔ آج مجھے اپنے آستانے سے نہ نکالا، آج میں نے بڑی ڈیوٹی دینی ہے، بڑے معاملات کرنے ہیں۔ امام علی مقام نے شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم، جو حضرت حسن کے بیٹے ہیں، ان سے فرمایا کہ بیٹا آپ بھی جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو میرے بھائی کی ایک ہی نشانی ہے۔ تو حضرت قاسم نے اس وقت گلے سے تعویذ اتارا، اس کو کھولا، کھول کر امام علی مقام کو دیا کہ یہ دیکھیں، میرے بابا جان حضرت حسن نے فرمایا تھا بیٹا میرے بھائی حسین پر ایک مشکل وقت آئے گا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، لہذا آج میرے باپ حضرت حسن کی وصیت پورا کرنے کا وقت آیا ہے، آج مجھے آپ اپنے آستانے سے نہ نکالیں۔ امام علی مقام نے بھتیجے محمد قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور سب کو تلقین کی کہ صبر کریں۔ سب کو فرمایا بیٹا، بچوں، بھتیجوں، بھانجوں، ہمشیرہ، بیوی، سب کو بتایا کہ جب ہم سب شہید ہو جائیں، سینہ کو بھی نہیں کرنی، پیٹنا نہیں ہے، بالوں کو نوچنا نہیں ہے، چیخو پکار نہیں کرنا،
یہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور یہ حرام ہے۔ بالوں کو نوچ کر رونا، سینے پر ہاتھ مار کر رونا، اپنی رانوں پر ہاتھ مار مار کے رونا، بین کرنا اور الٹے پلٹے الفاظ زبان سے نکالنا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام حرام ہے، منع ہے، اس میں شریعت کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں اس طرح آپ رو سکتے ہیں، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، بچہ بچی، خاندان میں ماما مامی چاچا چاچی فوت ہو جاتے ہیں، آپ آنکھوں سے آنسو نکال سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، غم ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کے لیے بہت روئے، بہت زیادہ روئے، اور آپ کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ 6 مہینے اپنے بابا جان حضور علیہ السلام کے لیے روئی، لیکن پیٹنا منع ہے، سینہ کو بھی کرنا یہ منع ہے، بالوں کو نوچ نوچ کر رونا یہ منع ہے، رانوں پر ہاتھ مار مار کر رونا یہ منع ہے، بین کر کے رونا یہ شریعت میں منع ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ درود شریف پڑھیں، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے سب کو صبر کی تلقین کی، کہا کہ سب صبر کا دامن تھام لیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں اور اپنے اپنے خیموں میں رہیں۔ سب نے اسی طرح کیا، نماز پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن پڑھا، ذکر اذکار کیا، رب کو یاد کیا۔ 5 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، لیکن اہل بیت اطہار نہ نماز چھوڑی، نہ قرآن چھوڑا، نہ ذکر اذکار چھوڑا، نہ خدا کو یاد کرنا چھوڑا، بلکہ بھوک ایک طرف، پیاس ایک طرف، اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں وہ جی سحری نہیں کی تو وہ جی پھر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں جی۔ پاس صحیح مسئلے، پاس صحیح فتوے، ہاں جی، اپنے دل سے یہ دماغ سے ہی سوچ کر مسئلہ بھی نکال لیا، اس پر فتویٰ بھی دے دیا، نہ شریعت کا پتہ، نہ مسئلے کا پتہ، نہ معاملات کا پتہ۔ ان کو اتنا آگے کر کے بچھائیں کہ پیچھے دوسری صف آ جائے، ان کو آگے جوڑ کر بچھائیں، آگے پلروں کے ساتھ جوڑ دیں۔ وہاں سے ابن زیاد یزیدی فوجی کا جو سپہ سالار تھا، منافق، بے ایمان، مرتد، وہ بار بار امام علی مقام سے آ کر کہے کہ آپ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ادھر میرا معاملہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کا معاملہ ہے اور دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، قرآن کا، کلمے کا، نماز کا، مساجد کا یہ معاملہ ہے۔ یہ معاملہ نہ وزارت کا ہے، نہ صدارت کا ہے، نہ عہدے کا ہے، نہ کرسی کا ہے، نہ MNA کا ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ خدا اور مصطفیٰ کی شریعت کا۔ بعض بے ایمان لوگ کہتے ہیں، ہمارے اندر ایسے بھی مولوی ہیں جو کہتے ہیں وہ جی امام حسین جو کربلا میں کرسی حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، استغفر اللہ، یا وہ جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ جو بندہ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ نہیں۔ اب ہماری افواج پاکستان جتنی بھی بارڈروں پر جنگ لڑتی ہے، کیا وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے؟ نہیں۔ بچے ان کے محفوظ ہوتے ہیں، شہر میں ہوتے ہیں، آگے ہمارے فوجی جوان پاکستان کے بارڈروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے تو بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتا۔ امام علی مقام جنگ کے لیے نہیں گئے، وہ تو وہاں پر طوفیوں کو
کوفہ والوں کو سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ یہ معاملات ہیں، مجھے پہچانو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس نبی کی شریعت ہے، میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے، مجھے پہچان لو، مجھے دیکھ لو، میں کون ہوں۔ لیکن ان کی آنکھوں پر پیسے کی پٹیاں، مال و دولت کی پٹیاں، آنکھیں بند، دماغ بند، دل بند، کان بند، ہر چیز بند ہو چکی تھی۔ کیوں؟ کہ رب نے مور لگا دی، بالکل مور لگ گئی۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے، پھر ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اب وہ 22,000 کا لشکر، 22,000، اور ادھر ایک روایت میں آتا ہے کہ 72 لوگ تھے، ایک میں آتا ہے 82، اور ایک میں آتا ہے 100، 125، بس یہ تعداد ہے۔ 100، 125 افراد کے لیے 22,000 کا لشکر یزیدی فوج کا۔ اتنا کرسی کا لالچ، اتنا بادشاہت کا لالچ یزید کے دماغ پر، اور اتنا خوف، اتنا ڈر کہ کہیں مجھ سے یہ صدارت و وزارت چلی نہ جائے، جس طرح معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ وہی یزیدی پیروکار ہے سارے، سب یزید کے نقش قدم پر یہ لوگ چلنے والے ہیں۔ سب قرآن کو بھول گئے، نماز کو بھول گئے، تلاوت کو بھول گئے، مساجد کو بھول گئے، مدارس کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، کلمے کو بھول گئے، اور علماء کرام کی وصیت و نصیحت کو بھول گئے۔ بس ایک ہی معاملہ ہے، پیسہ پیسہ، کرسی کرسی، عہدہ عہدہ، وردی وردی، وہی معاملہ۔ جب اسرائیل گلے میں ہاتھ ڈال کر جب روح کھینچتا ہے نا، جب یہ اس پنجرے کے اندر سے روح کا پرندہ جب نکلتا ہے، وزارت بھی ادھر ہی، صدارت بھی ادھر ہی، عہدہ بھی ادھر ہی، کرسی بھی ادھر ہی، وردی بھی ادھر ہی، پیسہ بھی ادھر ہی، آپ کی امیری، رئیسی، عمارتیں، کوٹھیاں، گاڑیاں، ہر چیز ادھر ہی رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنش۔ بس آنکھ بند ہوتی ہے، سارا کچھ اتھی رہ جاتا ہے۔ کون ساتھ لے کر گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہمارے والد صاحب گئے، مسجد ادھر ہی ہے، مکان ہمارے ادھر ہی ہے، میں ادھر ہی ہوں، اپنی سگی اولاد تک قبر میں ساتھ نہیں جاتی ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ پھر کس بات کی اکڑ ہے، کس بات کا غرور ہے، کس بات کی انا ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ کون لے کر گیا ہے؟ کل ہمارے ماموں کا بیٹا فوت ہوا، 17 سال عمر، نوجوان، کیا لے کر گیا ہے؟ اس کے اپنے کپڑے تک ہم لوگوں نے اتار دیے، ادھر غسل دے دیا، کفن دے دیا، تختے پر لٹا دیا، قبر میں اتار دیا، جنازہ پڑھ دیا۔ کیا ہے؟ صرف ہم لوگ وقتی طور پر، ابھی وہ بھی کام ختم ہو گیا ہے، جنازہ پڑا ہے، میت پڑا ہے، پھر بھی آج ہی پلاٹ کتنا تو بکیا جی، کوٹھی کا سودا کتنا تو آیا، گڈی کا سودا، آگے میت پڑا ہے، پیچھے جناب لوگ کھڑے ہو کر پراپرٹی کی باتیں، گاڑیوں کی باتیں، مکانوں کی باتیں، کوٹھیوں کی باتیں، بس موت بھول گئی۔ آج دن تک کسی کی قبر میں نہ گاڑی گئی ہے، نہ کوٹھی گئی ہے، نہ بینک بیلنس گیا ہے، نہ پلاٹ گیا ہے۔ 2.5 فٹ بائی 6 فٹ کی قبر ہوتی ہے، وہ بندہ کل ہی جانا، اور دن آپ کچھ نہیں جانا، بس۔
امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ابن زیاد سے فرمایا بے شک میں تیار ہوں، یہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، یہ ہاتھ جسم سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے تو خواجہ خواجگان عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مولوی کی گل نہیں کر رہے ہیں، یہ مولوی نہیں تھا، یہ وقت کا ولی تھا، اور ان کا جنازہ جب اٹھا تھا 90 لاکھ ان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، کافر کونتے مسلمان کافر کا کردہ ہے، آئے اللہ کی باتیں کرتے ہیں، رب نے تیرے نال کیڑیاں گلاں کیتیاں، 10 ماں خواجہ خواجگان کا چہرہ دیکھ کر 90 لاکھ ہندو کافر مسلمان ہوئے۔ وہ خواجہ خواجگان لکھتا ہے شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین، شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے، پھر دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، کہ دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے، سرداد نداد دست در دست یزید، فرمایا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، حق کا کہ بنا الہ الہ است حسین، تو کلمے کو بچانے والا بھی حسین ہے۔ اب یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی کمال کی بات کی کہ جس لائن کے اندر آپ نے امام حسین کا نام لیا ہے اس میں یزید کا نام نہیں لیا، شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین، یہ ایک لائن، دین است و حسین دین پناہ است و حسین، سردار نداد دست در دست یزید، اس لائن میں حسین کا نام نہیں ہے، کیوں کہ خواجہ اجمیری بھی فرما گئے کہ یزید حسین کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، بڑا کمال کا نقطہ ہے۔ آپ نے یزید کو جس لائن میں لے کر آئے ذکر کیا اس میں امام حسین کا ذکر نہیں کیا، پھر حق کا کہ بنا الہ الہ است حسین، کہ کلمے کو بچانے والا ہی حسین ہے، کلمے کو بنا دینے والا ہی حسین ہے، پھر دین پر یزیدیت کا بخار آیا، یزیدیت کی یلغار آئی، پھر دین نے اسلام نے قرآن نے امام حسین کو آواز دی، اے امام حسین میں دین مصطفیٰ ہوں تو نواز مصطفیٰ ہے، تیرا میرا گروپ ملتا ہے، تیرا میرا بلڈ ملتا ہے، گل سمجھ نہیں آئی، تسی لوگ معصوتے لگ دے ہو، بات کو سمجھیں، جب آپ کا کوئی بہن بھائی خاندان میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ اسپتال میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر بلڈ نکالتا ہے، جاؤ بھئی گروپ چیک کر کے، اس کا گروپ کیا ہے، او نیگیٹو، بی نیگیٹو، اے نیگیٹو، او پوزیٹو، بی پوزیٹو، اے پوزیٹو، کیا بلڈ گروپ ہے، اس کا یہ گروپ ہے، اب اس گروپ کا بلڈ آئے گا، اس کو بلڈ لگے گا، پھر آپریشن ہوگا، پھر جان بچے گا۔ جب یہ مثال سمجھی ہے تو سمجھو، دین نے، اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے آواز دی، اے امام حسین تیرا میرا بلڈ گروپ ملتا ہے، میں دین مصطفیٰ ہوں تو نواز مصطفیٰ، اپنا خون دے اور مجھے بچا۔ جب یہ آواز آئی امام حسین نے فرمایا میں معصوم علی اصغر بھی پیش کر دوں، میں اپنے بھتیجے
بھانجے سب کچھ قربان کر دو، مصطفیٰ کے دین کو بچا دو۔ اسی طرح ہوا، امام حسین نے سب کچھ لوٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ کرب و بلا کی قربانیاں ہیں۔ مولوی کہتا نہیں جی میری کوشش ہے، کتوں تیری کوشش ہے؟ مولوی نے اتنی داڑھی رکھی ہے جناب، پگڑی پائی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، بکرے پھاڑتا ہے، مرغے پھاڑتا ہے جناب، ٹاپاں پھاڑتا ہے، بروٹیاں پھاڑتا ہے، کھاتا ہے دبا کے، پلاؤ کھاتا ہے۔ وہاں پر کرب و بلا کے اندر 5 دن بھوک تھی، 3 دن پیاس تھی۔ مولوی کہنا جناب دین میں نے پھیلایا ہے، جھوٹ بولنا دین کربلا والوں نے پھیلایا ہے۔ ہاں جی، مولوی نے تو اپنا دیا ہی کچھ نہیں ہے، کیا دیا ہے؟ مولوی صاحب نے کیا دیا ہے دین کو؟ نہ اپنا بیٹا دیا، نہ بیٹی دی، نہ بھتیجا دیا، نہ بھانجا دیا، نہ اولاد دی، کچھ بھی نہیں دیا۔ کیا دیا ہے؟ دین کو تو کرب و بلا والے دے کر گئے، پنجتن پاک کا گھرانہ دے کر گیا، سیدہ دا گھر دینہ دے کے گیا۔ امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین کو بچا لیا۔ دین تو ہمیں ٹرے کے اندر سجایا ہوا ملا ہے۔ آج یہ جو سپیکر آزاد ہے، یہ مسجدیں آباد ہیں، آج درود و سلام کے نغمے پڑھے جا رہے ہیں، آج سپیکروں پر اذانیں ہوتی ہیں، یہ کرب و بلا کے صدقے سے ہو رہی ہے۔ مولوی تو دین کی وجہ سے کھا رہا ہے، مسجد کی وجہ سے مولوی کھا رہا ہے، اسے مسجد کی وجہ سے مل رہا ہے۔ مولوی نماز پڑھاتا ہے تو روٹی ملتی ہے، اذان دیتا ہے روٹی ملتی ہے، جنازہ پڑھاتا ہے روٹی ملتی ہے، جا کر ختم پڑھتا ہے روٹی ملتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ دین بچانے والا حسین ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ کمال کرب و بلا والوں کا ہے، یہ کمال امام حسین کا ہے، ان کی اولاد کا ہے۔ انہوں نے دین کو اپنے بچے دیے، بھتیجے دیے، بھانجے دیے، اپنا معصوم علی اصغر پیش کر دیا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ تو آج کچھ مولوی ایسے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں نہیں جی یزید حق پر تھا، استغفر اللہ۔ ایسے ایسے بھی منافق لوگ ہیں، منافق، منکر، بے ایمان، مرتد، وہ کہتے نہیں یزید حق پر تھا۔ اور استغفر اللہ کچھ مولوی ایسے کہتے ہیں کہ یزید رحمت اللہ علیہ کہا کرے، رحمت اللہ علیہ کو یزید لعنتی ہے اور قیامت تک لعنتی رہے گا۔ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مولویوں کا حشر قیامت کے دن یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ بس گل مکھی ہے، حشر میں ترازو لگ جائے گا، پتہ لگ جائے گا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی اور شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔